نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس ہفتہ وار بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی روحانی محافل ہم سب کو بار بار اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرمائے. میں ابھی اس نشست میں گفتگو جو کرنا چاہ رہا ہوں اسی مضمون کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جس کو ہم نے جمعہ میں شروع کیا تھا. اللہ رب العزت کے ذکر کی فضیلت اور چند اذکار میں نے آپ کے سامنے انتہائی مختصر کلمات بیان کیے تھے. یہ بڑے مختصر ہیں مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہے. ویسے ہی چند ایک اور کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 41 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تم اپنے رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح ہو اور شام ہو جو بھی وقت ہو تم اس کی تسبیح کرتے رہا کرو. یعنی صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. اب اسی کے ساتھ میں ایک آیت کریمہ ملا کر بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کی خصلت بیان فرمائی، ملائکہ کی خصوصیت کو بیان فرمایا. اور یہ آیت کریمہ سورہ الانبیاء کی ہے، آیت مبارکہ نمبر 20. فرمایا ملائکہ کی شان یہ ہے یسبحون اللیل والنہار، کہ وہ صبح و شام ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. لا یفترون، اور وہ اللہ کی ایسی تسبیح کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا بھی وقفہ نہیں ہونے دیتے. یعنی ان کا جو اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، تسبیح کرنا ہے، وہ مسلسل جاری و ساری رہتا ہے، وہ اس میں وقفہ نہیں آنے دیتے. ملائکہ ہیں. تو ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اس کے بے شمار فوائد ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ ذکر جو ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. تو پہلی حدیث پاک جو میں اس مضمون پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم، تم جو کچھ بھی اعمال کرتے ہو، عمل کرتے ہو، کیا میں تم میں اس میں سے سب سے بہترین عمل کی خبر نہ دے دوں؟ یعنی آقا علیہ السلام خود صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں
الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بتاؤں نہ کہ تم جو اعمال کرتے ہو ان میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور میں تمہیں اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہت پاکیزہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت پاکیزہ عمل ہے، بہت بہتر عمل ہے۔ اب یہ توجہ بڑھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجات کو تمہارے اور زیادہ بڑھا دے گا؟ یعنی اب ہر چیز بیان کی جا رہی ہے نا کہ اپنی اپنی طبیعت ہے، کوئی اچھے عمل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کوئی ایسے عمل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے، کسی کی خواہش یہ ہے کہ درجات کی بلندی کا عمل پتہ چل جائے۔ تو مختلف طبیعتوں کو آقا علیہ السلام ایڈریس فرما رہے ہیں، جو کسی کی طبیعت کو اچھا لگے وہ بات لے لے۔ تو فرمایا کیا تمہیں ایسے عمل کا نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے؟ اور فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ، اور کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے لیے بہتر ہو من انفاق الذهب والورق، جو سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو۔ اب آپ دیکھیں جو غریب مسکین لوگ ہیں جو صدقہ خیرات نہیں کر پاتے ان کو بھی آقا علیہ السلام نے شامل فرمایا۔ کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو؟ پھر ایک اور کیٹیگری ہے، اس کو ایڈریس کیا، فرمایا من ان تلقوا عدوکم وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور کیا تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو دشمن سے جنگ کرنے سے بھی زیادہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث بن جائے۔ اب دیکھیں تقریباً ہر چیز، ہر کیٹیگری اس کے اندر آ گئی۔ اب ایک شرط بیان کر دی، فرمایا فتضربوا اعناقکم ویضربوا اعناقکم، ہاں کسی کو اگر شہادت نصیب ہو جاتی ہے میدان جنگ میں تو یقیناً وہ بڑا درجہ ہے، مگر صرف جنگ میں شرکت کرنے سے زیادہ اجر والا عمل نہ بتاؤں؟ ابھی آقا علیہ السلام نے سوال فرمایا، اور پھر قالوا بلا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیے ہمیں، جو اعمال میں بھی بہتر ہو، جو اللہ کے ہاں زیادہ محبوب بھی ہو، جو درجات کی بلندی کا باعث بھی ہو، جو سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، جو میدان جنگ میں جا کے لڑنے سے بھی بہتر ہو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل ہمیں ضرور بتائیں۔ قال، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ یہی ایک مختصر حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کتنی عظمت والا ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، اگر روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایک شخص بھی اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت سے قبل ایک اللہ رب العزت ایک خوشبودار ہوا چلائے گا، جو مومنین ہوں گے ان کی روح قبض کر لی جائے گی، تو قیامت کا جو انعقاد ہے وہ کافروں پر ہوگا۔ تو فرمایا دیکھیں اللہ رب العزت نے کہ اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے ذکر کے ساتھ کہ اگر ایک شخص بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہو تو فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اب اس ذکر میں دیکھیں یہ ایک فائدہ تو ہو گیا نا جو آخرت کے اجر کا فائدہ ہے۔ اب دنیا کے فائدے میں سے ایک فائدہ ہے جو حضرت ابان بن عثمان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پاک سنی، اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یقول، کوئی بھی بندہ جو یہ پڑھتا ہے فی صباح کل یوم بمساء کل لیلۃ، صبح کے وقت پڑھتا ہے، شام اور رات کے وقت، کوئی بھی شخص جو یہ کلمات پڑھتا ہے، اور کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضرہ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ کلمات۔ فرمایا ثلاث مرات، یعنی 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے۔ جو شخص بھی یہ پڑھتا ہے
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ جو شخص بھی صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے اسے کوئی لم یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ آگے بڑی بڑی توجہ طلب بات ہے، اس کے آگے الفاظ یہ ہیں فکان ابان قد اصابہ طرف فالج، اور جو یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا حضرت ابان رضی اللہ عنہ، ان کو اس وقت خود فالج ہوا تھا، خود اس وقت فالج ہوا تھا ان کو۔ فجعل الرجل ينظر الیہ، تو ایک شخص ان کو دیکھ رہا تھا غور سے، یہ تو کہہ رہے ہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور خود ان کو تکلیف میں ہے۔ تو انہوں نے کہا فقال له ابان، حضرت ابان رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ما تنظر، تم کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ سمجھ گئے نا وہ بھی یہ بات؟ تو فرمایا اما ان الحدیث کما حدثتک، حدیث یہی ہے جو میں نے تمہیں سنا دی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث یہی ہے جو میں تمہیں بیان کر چکا ہوں، اور اب تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جو دیکھ رہے ہو اس کا جواب بھی سن لو۔ فرمایا ولکنی لم اقلہ یومئذ لیمضی اللہ علی قدرہ، جس دن مجھے فالج ہوا اس دن میں پڑھنا بھول گیا تھا، یعنی اب میری تقدیر میں یہ تھا کہ مجھے تکلیف ہونی ہے، میں اس دن بھول گیا، ورنہ آقا علیہ السلام کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے اتنے غور سے مت دیکھو، حدیث سچی ہے، جس دن مجھے فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو اتنی بڑی ضمانت آقا علیہ السلام نے صرف ان مختصر کلمات کو پڑھنے سے عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے، حضرت ابو سلام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہ کان فی مسجد حمصہ، کہ وہ حمص کی ایک مسجد میں تھے، فمر بہ رجل، ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، فقالوا هذا خدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی نے کہا یہ آقا علیہ السلام کے خادمین میں سے ہے، یا آقا علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں سے، وہ جو گزرا تھا شخص، فقام الیہ، وہ کھڑے ہو گئے اور اس شخص کی طرف دوڑ پڑے کہ آقا علیہ السلام کی صحبت والا ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت والا ہے۔ فقالا، اور اس سے جا کر یہ عرض کیا حدثنی بحدیث، مجھے ایک ایسی حدیث سنائیے، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے آقا علیہ السلام سے اس طرح سنی ہو، صرف سنی نہ ہو، اس طرح سنی ہو کہ فرماتے ہیں لم یتداولہ بینک و بینہ الرجال، کہ آپ اور ان کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو، آپ نے براہ راست سنی ہو۔ جیسے صحابہ کہتے تھے نا، ایک صحابی کہتا مجھے مولا علی نے بتایا کہ حضور نے یہ فرمایا، نہیں، مجھے وہ حدیث بتاؤ جو تم نے براہ راست آقا علیہ السلام سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو کہنے لگے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے یہ سنا ہے، یقول، انہوں نے فرمایا من قال اذا اصبح و اذا امسا، جو شخص صبح اور شام ایک مرتبہ یہ کہے، صرف ایک مرتبہ یہ کلمات کہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس کو ردیتو کے الفاظ سے بھی پڑھتے ہیں، ردیتو میں ہوتا ہے اور ردینا ہم سب ہوتا ہے، تو صبح و شام اگر صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے، بالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گئے، ببی محمد الرسولہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے، یعنی ہمارا یہ ایمان ہے، صرف صبح و شام ایک بار پڑھ لے، تو فرمایا الا کان حقا علی اللہ، تو پھر اللہ اپنے ذمہ کرم پر لازم کر دیتا ہے۔ اب ہم تو اللہ پہ لازم نہیں کر سکتے نا، تو ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ اپنی ذات پر یہ لازم کر لیتا ہے ان یرضیہ، کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اسے راضی کر لے۔ صرف یہ کلمات صبح و شام ایک بار پڑھ لے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، صبح ایک مرتبہ شام ایک مرتبہ، فرمایا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے راضی کرے۔ اب آپ دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے کیا برکتیں اور کیا رحمتیں ہیں۔ اب یہ انتہائی مختصر وظائف ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور ہے وظیفہ جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال حین یصبح ثلاث مرات، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کلمات نہیں ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وقرأ 3 آیات من آخر سورۃ الحشر، اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھتا ہے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب سے آخر تک اکثر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا جو شخص یہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، فرمایا وکل اللہ بہ 70,000 ملک، تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یصلون علیہ حتی یمسی، اگر اس نے صبح پڑھا ہے تو حفاظت بھی کرتے ہیں اور شام تک اس کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں وہ 70,000 ملائکہ۔ اور پھر فرمایا وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اگر اس نے صبح پڑھا اور اس دن وہ فوت ہو گیا، مات شہیدہ، اللہ اسے شہادت کا مقام عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي، اور اگر کوئی شام کے وقت یہ کر لے، یعنی 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات، تو فرمایا جو شام کو یہ کر لے، فرمایا کان بتلک المنزلتی، تو اللہ رب العزت اس کو وہی اجر دیتا ہے جو دن کو پڑھنے والے کو دیتا ہے، یعنی صبح تک اس کے ساتھ 70,000 ملائکہ حفاظت کے لیے اور دعا کے لیے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر رات کو موت آ جائے تو اسے مقام شہادت ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، صوفیاء نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ وظیفہ کرنے والا حادثات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، تو جو ناگہانی آفات و بلیات ہیں اس سے بھی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ یہ کلمات ہیں، اور 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات۔ میرے ساتھ زندگی میں 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں، پرسنل ایسے ہوئے ہیں کہ ان آیات کی برکت کو میں نے خود دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ انتہائی خطرناک ایکسیڈنٹ تھا، ٹرین کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ تھا، میں اسی میں تھا، کافی لوگ زخمی ہوئے، مر گئے تھے۔ اللہ گواہ ہے، اس کلام کی برکت ہے کہ خراش تک بھی جسم پر نہیں آئی تھی۔ ایک مرتبہ ہم رات کو سفر کر رہے تھے، پروگرام پہ کہیں جانا تھا، وہ پنجاب کا چنیوڑ کا علاقہ تھا، ہمیں خبر نہیں تھی، وہاں آگے ڈاکو تھے، انہوں نے رستہ روکا ہوا تھا درخت ڈال کے، ہم نے گاڑی روکی، انہوں نے فائر کیے، 15 کی 16 گولیاں ہماری گاڑی کو لگیں، پھر ہم وہاں سے بھاگ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے نہ مجھے نہ ڈرائیور کو اس وقت اس رات 1 گولی بھی نہیں لگی، گاڑی کو 15-16 گاڑیاں انہوں نے فائر کی، گولیاں لگی، صرف اس کلام کی برکت سے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات، تو اللہ رب العزت اس کو برکات اور رحمتیں دنیا و آخرت کی عطا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے صبح جس پر ختم کی تھی بات، وہی میں آپ کو حدیث پاک یہیں پر بھی عرض کر دیتا ہوں اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا دین عطا کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم پہ اتنی رحمت فرمائی ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غفلتوں کو، ہماری نافرمانیوں کو وہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ حدیث پاک یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من استفتح اول نہارہ بخیر وختمہ بخیر، جو اپنے دن کا آغاز نیکی سے کرتا ہے اور جو اپنے دن کا اختتام نیکی پر کرتا ہے، یعنی صبح شروع بھی نیکی سے کیا دن اور ختم بھی نیکی پر کیا، قال اللہ عز وجل لملائکتہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتا ہے، لا تکتبوا علیہ ما بین ذلک من الذنوب، یعنی صبح اس نے نیکی کی تھی اور اینڈ آخرت میں بھی نیکی کی ہے رات میں، تو اس کے درمیان جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ اس کے نام اعمال میں مت لکھو، لا تکتبوا، مت لکھو، یعنی اول آخر جو نیکی آ گئی ہے تو درمیان کے گناہوں کو مٹا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس نے دن کا آغاز بھی نیکی سے کیا اور اس نے دن کا اختتام بھی نیکی پر کیا، اگر درمیان میں کہیں بھول بھی گیا ہے اس گناہ کو مٹا دو، میں اس کے نام اعمال میں نہیں رہنے دوں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں صبح جب اٹھتے ہیں ہم تو اللہ رب العزت نے ہمیں فجر کی نماز دی ہے، اس لیے کہ کسی اور کام سے دن کو شروع نہ کرو، نیکی سے کرو، اور عشاء کی نماز رات کے وقت میں دی کہ اختتام بھی اپنا نماز پر کرو۔
فارسی میں کہتے ہیں رحمت خدا بندی بہا نمی جویت، بہا نمی جویت، اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے، بہت زیادہ ہونا تلاش نہیں کرتی. یعنی اس کی رحمت کو بہت زیادہ نہیں چاہیے کہ بہت زیادہ ہو تو بخشے گا. وہ کوئی ایک عمل اس کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے تو وہ اسی کے صدقے بخشش عطا فرما دے، اسی کے صدقے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کی مثال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اور فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس عمل کے صدقے میں بخشا؟ فرمایا ایک درود پاک زندگی میں لکھا تھا، اللہ نے اسی کے صدقے بخش دیا. بڑا درود پاک کے کچھ کلمات ہیں آپ نے لکھے. کوئی ایک عمل جو اس کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے. اس لیے اس نے ہمیں دن کے آغاز میں بھی نماز دے دی اور دن کے اختتام پر بھی نماز دے دی. اور میں نے جو دن کو جمعے میں آنے والے لوگوں کو ایک وظیفہ دیا رمضان کے لیے، وہی آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں. نماز کا تو آپ نے سن لیا، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، اور اللہ کا شکر ہے نماز عشاء کے لیے کوشش کرتے ہیں، تراویح کے لیے آ جاتے ہیں، فجر کے لیے بھی کوشش کریں، کم از کم رمضان کے مہینے میں ضرور کریں. کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کر لی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، آدھی رات. اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی فرمایا اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب میں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر زندگی کا کوئی ایک رمضان ایسا ہو کہ جس کے نام اعمال میں یہ لکھا ہو کہ اس نے 30 کے 30 دن پوری رات عبادت کی ہے، تو ایمان سے بتائیں اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے ہو؟ بتائیے اس سے بڑھ کے بھی کچھ چاہیے؟ بولیے. اب اس رمضان کے اندر ایک لیلۃ القدر بھی تو ہوگی نا. اگر اس میں بھی پوری رات کا ثواب مل جائے تو وہ تو ایک رات ہی 1000 سالوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ حاصل کرتا ہے. دنیا میں جیسے ہم کوشش کرتے ہیں نا حاصل کرنے کے لیے، تو آخرت کے لیے بھی کوشش ہے. یہ کوئی لاٹری سے نہیں نکلتی یا کوئی ایسا کوئی نہیں آ جاتا کہ خواب میں ہی مل جائے گی سوتے ہوئے، نہیں، کوشش ہوتی ہے. جو جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے قد افلح من تزکا، ہم نے جمعہ میں یہ بات، کامیاب وہ ہو گیا جس نے کوشش کی. کوشش کرنے سے ہی ملتا ہے. اور آخرت تو ملتی ہی کوشش سے ہے، دنیا نصیب سے ہے، جو نصیب ہے وہی ملے گا جتنی مرضی کوشش کریں یا نہ کریں. آخرت سارا دار و مدار کوشش پر ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی علیہ السلام سے یہ کہہ دیا آپ تشریف لے جائیں، میں نے آخرت کے لیے کوشش کرنی. اب بتائیں ہمیں اگر حضور بولا ہے کائنات کی صحبت مل جائے ہم تو دنیا ہی بھول جائیں. مگر حضرت ویسے کرنی نے کہا مجھے رخصت دے دیں. پوچھا کیوں؟ پر میں نے آخرت کے لیے کوشش کرنی. تو آخرت کے لیے کوشش کا ایک وظیفہ ہے. میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور نیت اور ارادہ یہ کریں کہ اللہ کرے یہ رمضان ہماری زندگی کا ایسا ہو جائے کہ ہمیں ہر دن جو 30-29 چاند کے مطابق 29 دن ہوں یا 30 دن ہوں، ہر رات اس رمضان کی ہماری پوری رات عبادت میں شمار ہو جائے. اور اس کا وظیفہ یہ ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیکی میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے اور گناہوں سے حفاظت میں اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.